بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر الناصر والمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہماری بحث فصل ثالث اصالۃ الاحتیاط کے بارے میں ہو رہی ہے کہ جہاں پر ہم نے عرض کیا تھا کہ اصالۃ الاحتیاط وہاں جاری ہوتا ہے کہ جہاں پر مکلف بہ کے اندر شک واقع ہوتا ہے جبکہ اصل تکلیف معلوم ہوتی ہے، اور وہاں پر احتیاط کرنا بھی ممکن ہوتا ہے۔ پھر ہم نے عرض کیا کہ یہ جو مکلف بہ کے اندر شک واقع ہوتا ہے اور شبہ ہوتا ہے، اس کی دو قسمیں ہیں، یا شبہ تحریمیہ ہوگا یا شبہ وجوبیہ ہوگا۔ المقام الاول میں انہوں نے شبہ تحریمیہ کی بحث کی کہ جس کو ہم نے مکمل تفصیل کے ساتھ پڑھ لیا ہے۔ آج المقام الثانی کے اندر بحث ہو رہی ہے کہ جہاں پر مکلف بہ کے اندر جو شبہ واقع ہوتا ہے وہ شبہ وجوبیہ ہے، یعنی یہ جانتا ہے کہ مثلا تکلیف میری گردن پر آئی ہے، لیکن یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ واجب ہے یا واجب نہیں ہے۔ اب یہی جو شبہ وجوبیہ ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ اس کی خود دو قسمیں انہوں نے کی ہیں۔ یا جو مکلف بہ میں شبہ ہوگا، اب اطراف شبہ یا تو متباینین ہوں گے، یا پھر یہ ہے کہ اطراف شبہ اقل و اکثر ہوں گے۔ متباینین کا مطلب یہ ہے کہ مثلا اس بات میں تردد ہے کہ یا تو حکم اس چیز پر آیا ہے یا حکم فلاں شے پر آیا ہے۔ مثلا اس کی مثال یوں سادہ سے دی جا سکتی ہے کہ روز جمعہ اب زوال ہو جانے کے بعد اب مکلف مردد ہے کہ اب آج کا جو امر آیا ہے میری گردن پر، آیا اس کا تعلق نماز ظہر سے ہے یا نماز جمعہ سے ہے۔ یا یہ ہے کہ شبہ وجوبیہ کے اندر جو شبہ واقع ہوگا وہ ہوگا اقل و اکثر کے درمیان۔ اقل و اکثر کا کیا مطلب ہے؟ یعنی آیا فلاں شے اس وجوب میں شامل اور داخل ہے یا فلاں شے جو ہے وہ اس وجوب میں شامل اور داخل نہیں ہے۔ اگر اس میں داخل ہے تو اکثر ہوگا، اگر اس میں داخل نہیں ہے تو اقل ہے۔ تو یہاں پر خود مکلف بہ کے اندر وجوب میں شبہ واقع ہو رہا ہے کہ آیا وہ ہے یا وہ نہیں ہے۔ مثلا اس کی سادہ سی مثال یوں دی جا سکتی ہے کہ نماز میں حمد کے بعد آیا دوسری سورت پڑھنا واجب ہے یا واجب نہیں ہے؟ اگر کہیں کہ واجب ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اکثر اس میں شامل ہے۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ واجب نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر اقل ہے، اکثر نہیں ہے۔ پس شبہ وجوبیہ اس کی دو قسمیں ہو گئیں، یا تو معاملہ دائر ہوگا متباینین کے درمیان جس طرح کہ ظہر اور جمعہ والی مثال ہے، یا یہ ہے کہ معاملہ دائر ہوگا کہ اقل و اکثر کے درمیان۔
ابھی جو ہے وہ موضع اول میں بحث کر رہے ہیں کہ جہاں پر شبہ وجوبیہ دائر ہوتا ہے متباینین کے درمیان، کہ اگر متباینین کے درمیان امر دائر ہو جاتا ہے تو اس کا حکم کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ جہاں پر شبہ وجوبیہ ہو اور شک در مکلف بے ہو اور مکلف بے مردد ہو دو متباین چیزوں کے درمیان، وہاں پر ہم 4 صورتیں فرض کر سکتے ہیں۔ یا تو یہ مکلف بے میں پیدا ہونے والا جو شبہ ہے وہ فقدان نص کی وجہ سے ہوگا، یا پھر اجمال نص کی وجہ سے ہوگا، یا پھر تعارض نصین کی وجہ سے ہوگا، یا یہ ہے کہ شبہ موضوعیہ ہوگا کہ جو امر خارج کے اندر جو التباس پیدا ہو جاتا ہے اور امور خارجیہ مشتبہ ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر فرماتے ہیں کہ انہوں نے 2 حکم بیان کیے ہیں، یعنی ان 4 صورتوں میں سے 3 صورتوں کا حکم اور ہے اور 1 صورت کا حکم اور ہے۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ جہاں پر شبہ فقدان نص کی وجہ سے ہو یا پھر اجمال نص کی وجہ سے ہو یا پھر شبہ موضوعیہ ہو تو وہاں پر فرماتے ہیں کہ احتیاط کرنا واجب ہے، وہاں پر احتیاط کو لازم قرار دیا گیا ہے۔ لیکن فرماتے ہیں کہ جہاں پر شبہ وجوبیہ ہو اور متباینین کے درمیان ہو لیکن یہ شبہ تعارض نصین کی وجہ سے پیدا ہوا ہو، یعنی 2 جو نص ہیں جو روایتیں ہیں وہ آپس میں اگر ٹکرا رہی ہیں اور دونوں ہم رتبہ ہیں اور ہم پلہ ہیں، ایک جیسی ہیں، تو فرماتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے وہ حکم یہ ہے کہ وہاں پر ہم اصالت التخییر کو جاری کریں گے۔ بس یہ جو 4 صورتیں ہیں ان میں سے 3 صورتوں کا حکم کہ جہاں پر فقدان نص ہو یا اجمال نص ہو یا شبہ موضوعیہ ہو وہاں پر احتیاط کرنا واجب ہے، لیکن یہاں جہاں پر جو ہے وہ شبہ وجوبیہ کے اندر معاملہ متباینین میں دائر ہو اور تعارض نصین کی وجہ سے شبہ پیدا ہو جاتا ہے تو وہاں پر اصالت التخییر کو جاری کیا جاتا ہے۔ موضع ثانی میں جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ جہاں پر شبہ حکمیہ ہے، وجوبیہ ہے اور معاملہ دائر ہو جاتا ہے اقل اور اکثر کے درمیان، تو یہاں پر فرماتے ہیں کہ اقل و اکثر کی 2 قسمیں ہیں۔ اقل و اکثر یا تو استقلالی ہوتا ہے یا پھر ارتباطی ہوتا ہے۔ اقل و اکثر استقلالی یہ ہوتا ہے کہ اگر مثلا اقل کو ادا کر دیا جائے تو جتنا ادا ہو چکا ہے وہ شمار ہو جائے گا، یعنی وہ ادا ہو جائے گا، وہ ادائیگی شمار ہو جائے گی۔ اس کی مثال سادہ سے یوں دی جاتی ہے کہ اگر مثلا کسی کا 1000 روپیہ دینا ہے تو وہ اگر 800 ادا کرتا ہے تو اب جو اوپر 200 میں دونوں کا جھگڑا ہو گیا ہے تو یہ 800 جو ادا کر چکا ہے اس کی ادائیگی بہر صورت شمار ہوگی۔ اب 200 میں جو ہے وہ جو معاملہ دائر ہو چکا ہے اس کو پھر جیسا حل کریں گے ویسا ہوگا، لیکن یہ جو اقل کو انجام دے چکا ہے یہ جو ہے ادائیگی شمار ہو جائے گی۔ لیکن جو اقل و اکثر ارتباطی ہوتا ہے اس میں ویسا نہیں ہے کہ اگر اقل کو ادا کر دیں گے تو اتنا شمار ہو جائے گا، بلکہ جب تک اقل کے ساتھ ساتھ اگر اکثر واجب ہوا ہے تو اکثر کو انجام دینے کے علاوہ اقل کو اگر آپ انجام دیں گے تو وہ 1% بھی شمار نہیں ہوگا۔ مثلا یہ اس کی مثال سادہ سے یوں دی جا سکتی ہے کہ اگر کہتے ہیں کہ نماز کو
با صورت پڑھنا واجب ہے۔ اب اگر بغیر صورت کے پڑھ لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جتنی صورت کے ساتھ پڑھی جا چکی ہے اتنی درست ہے، بعد والی کو جو ہے وہ علیحدہ طور پہ صورت پڑھ کر جو ہے وہ مکمل کر لیں گے۔ کہتے ہیں نا، یہاں پر جو آپ عقل کو انجام دے چکے ہیں، چونکہ اس عقل کا تعلق جو ہے وہ اس ارتباطاً ہے، یعنی اکثر کے ساتھ یہ مرتبط ہے، جب تک آپ اکثر کو انجام نہیں دیں گے یہ عقل بھی کل عدم شمار ہوگا اور اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ یہاں پر بھی فرماتے ہیں کہ یہ جو شبہ پیدا ہوتا ہے عقل و اکثر کے درمیان، یہ شبہ یا تو فقدان نص کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، یا اجمال نص کی وجہ سے، یا تعارض نصین کی وجہ سے، یا پھر شبہ وجوبیہ ہوتا ہے، کہ جس کو انشاءاللہ اگلی بحث کے اندر ہم ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ ترجمہ انتہائی آسان ہے، فرماتے ہیں المقام الثانی الشبہۃ الوجوبیۃ، دوسرے مقام جو ہے وہ شبہ وجوبیہ میں ہے کہ ان شبہۃ الوجوبیۃ فی المکلف بہ تنقسم الی قسمین، مکلف بہ کے اندر جو شبہ وجوبیہ پیدا ہوتا ہے اس کی دو قسمیں ہیں، تارۃ یکون الشک مرددا بین المتباینین، بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ شک جو مکلف بہ میں پیدا ہوتا ہے یا تو متباینین کے درمیان ہوتا ہے، کیسے کا تردد الامر بین وجوب الظہر او الجمعہ، مثلا روز جمعہ امر مردد ہو جاتا ہے کہ آیا میری گردن پر جو واجب ہے وہ نماز ظہر ہے یا نماز جمعہ ہے۔ وأخرى، اور کبھی کبھار جو شبہ وجوبیہ مکلف بہ میں ہوتا ہے وہ بین الاقل والاکثر، وہ اقل اور اکثر کے درمیان ہوتا ہے، کیسے کا تردد الواجب بین الصلاۃ مع صورت او بدونہا، مثلا واجب مردد ہو جاتا ہے کہ نماز کا پڑھنا آیا صورت کے ساتھ واجب ہے یا بغیر صورت کے، اگر صورت کے ساتھ ہے تو اقل ہوگا، اکثر ہوگا، اگر صورت کے بغیر ہے تو اقل ہوگا۔ وبذالک یقع الکلام فی موضعین، یہیں سے جو ہے وہ بحث واقع ہوگی دو مورد میں۔ الموضع الاول، پہلا مقام کیا ہے؟ الشبہۃ الوجوبیۃ الدائرۃ بین متباینین، کہ جہاں پر شبہ وجوبیہ دائر ہو جاتا ہے دو متباینین کے درمیان، دو متباین چیزوں کے درمیان۔ اذا دار الواجب بین امرین متباینین، کہ جب واجب دائر ہو جاتا ہے دو متباین امرین، امروں کے اور حکموں کے درمیان، وہاں پر فرماتے ہیں فمنشأ شک، یہاں پر جو مکلف بہ میں شک واقع ہو رہا ہے، اما فقدان النص، یا تو نص کے فاقد ہونے کی وجہ سے ہے، او اجمال ہی، یا نص کے مجمل ہونے کی وجہ سے ہے، او تعارض النصین، یا دو نصوں کے، دو دلیلوں کے آپس میں ٹکراؤ کی وجہ سے پیدا ہوا ہے، او شبہۃ الموضوعیہ، یا یہ کہ مکلف بہ میں جو شبہ واقع ہوا ہے وہ شبہ موضوعیہ ہے۔ فہناک مسائل اربع، یہاں پر چار مسئلے ہیں، وَإِلَيْكَ الْبَحْثُ فِيهَا بِوَجْهٍ مُوجَزٍ، ہم یہاں پر مختصر طور پر ان کی بحث کرتے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ اذا تردد الواجب بغیرہ لأجل فقدان النص، کہ جب واجب اپنے غیر کے ساتھ مردد ہو کر مشتبہ ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ نص کا نہ ہونا ہے، کیسے کا تردد ہی بین الظہر والجمعہ، مثلا واجب مردد ہو جاتا ہے کہ ظہر واجب ہے یا جمعہ۔ دوسری اس کی مثال یہ ہے کہ اذا تردد الواجب بغیرہ لأجل اجمال النص، کہ واجب مردد ہو جاتا ہے اپنے غیر کے ساتھ نص کے مجمل ہونے کی وجہ سے، بأن يتعلق التکلیف الوجوبی بأمر مجمل، یعنی تکلیف وجوبی کا تعلق ایک مجمل امر کے ساتھ ہوتا ہے، امر ایسا آیا ہے کہ جس کے اندر اجمال ہے اور اس اجمال کی وجہ سے وہاں پر واجب مردد ہو گیا ہے کہ آیا اب اس کا مصداق کون سا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، کہ تم اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً
جو نماز وسطیٰ ہے۔ اب یہاں پر خود یہ جو حیث ان الصلاۃ الوسطیٰ مرددۃ بین عدۃ منہا، اب یہاں پر نماز وسطیٰ میں جو ہے وہ تردد ہے کہ چند ایک نمازوں کو نماز وسطیٰ کہا جاتا ہے، تو ان میں سے بالآخر کون سی نماز نماز وسطیٰ ہے؟ تیسرے نمبر پہ فرماتے ہیں کہ اذا تردد الواجب بغیرہ لاجل تعارض النصین، کہ جہاں پر واجب اپنے غیر کے ساتھ مشتبہ ہو جاتا ہے دو نصوں کے آپس میں ٹکرانے کی وجہ سے، وتکافؤہما، اور مسئلہ یہ ہے کہ وہ دونوں نصیں ہم رتبہ ہیں، ہم پلہ ہیں، کسی کو کسی پر ترجیح نہیں دی جا سکتی ہے۔ تو اس کی مثال یہ ہے کہ کما اذا دور الامر بین القصر والاتمام، مثلا معاملہ دائر ہو جاتا ہے قصر اور اتمام کے درمیان کہ آیا مثلا مجھ پر فعلاً قصر واجب ہے یا پوری نماز پڑھنا واجب ہے۔ چوتھا یہ ہے کہ اذا تردد الواجب بغیرہ من جہت اشتباہ الموضوع، واجب اپنے غیر کے ساتھ مردد ہو جاتا ہے اس وجہ سے کہ وہاں پر موضوع مشتبہ ہو گیا ہے۔ کیسے؟ کما فی صورت اشتباہ الفائتۃ بین العصر والمغرب، جس طرح کہ مثلا نماز فائتہ کی جو قضا کر بیٹھا ہے، اب اس میں اسے اشتباہ ہو گیا ہے کہ آیا وہ نماز عصر تھی یا نماز مغرب، اب خود نماز کا جو موضوع ہے وہ مشتبہ ہو گیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو چار قسمیں ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، ان الخلاف فی هذه المسائل کالخلاف فی الشبہۃ التحریمیہ، ان میں بھی در واقع وہی اختلافات موجود ہیں کہ جو شبہ تحریمیہ کے اندر ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ پڑھے ہیں۔ والمختار هو المختار طابق النعل بالنعل، اور یہاں پر بھی ہمارا اختیار کردہ نظریہ وہی ہے کہ جو ہم نے شبہ تحریمیہ کے اندر اختیار کیا تھا۔ فیجب الاحتیاط فی الاولی والثانیۃ والرابعۃ، پس یہاں پر بھی اگر شبہ وجوبیہ کے اندر اگر حکم مشتبہ ہو جاتا ہے یا تو فقدان نص کی وجہ سے یا پھر اجمال نص کی وجہ سے یا پھر موضوع کے مشتبہ ہونے کی وجہ سے، تو فرماتے ہیں کہ یہاں پر کیا ہوگا، یہاں پر واجب ہے کہ ہم احتیاط کریں گے۔ لیکن واما الثالثۃ، جہاں تک تیسرا مورد ہے کہ جہاں پر تعارض نصین کی وجہ سے مردد ہو جاتا ہے واجب، تو وہاں پر فرماتے ہیں کہ فالمشہور فیہا التخییر، وہاں پر مشہور نظریہ یہ ہے کہ اصالۃ التخییر کو جاری کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ لاخبار التخییر السلیمۃ عن المعارض، چونکہ یہاں پر جو اخبار تخییر ہیں وہ اپنے معارض سے محفوظ ہیں، تو اس وجہ سے ہم اخبار تخییر کو ہی جو ہے وہ لیتے ہوئے اصالۃ التخییر کو مورد ثالث، یعنی جہاں پر تعارض نصین کی وجہ سے واجب مردد ہو جاتا ہے، اس کو جاری کریں گے۔ الموضع الثانی الشبہۃ الحکمیۃ الوجوبیۃ الطائرۃ بین الاقل والاکثر، دوسرا موضع جو ہے وہ شبہ حکمیہ ہے کہ جہاں پر وجوب جو ہے وہ دائر ہو جاتا ہے، شبہ وجوبیہ دائر ہو جاتا ہے اقل و اکثر کے درمیان، یعنی پتہ نہیں چل رہا ہے کہ میری گردن پر جو واجب آیا ہے وہ اقل ہے تاکہ زیادہ کو انجام نہ دوں، یا اکثر ہے تاکہ وہ جو اضافی ہے اس کو بھی انجام دوں۔ ان الاقل والاکثر ينقسمان الى استقلالیین وارتباطیین والفرق بینہما، فرماتے ہیں کہ اقل و اکثر جو ہے وہ دو قسموں کی طرف تقسیم ہوتے ہیں، یا تو اقل و اکثر استقلالی ہوں گے یا اقل و اکثر ارتباطی ہوں گے۔ اب ان میں فرق کیا ہے، تعریف کیا ہے ان کی، فرماتے ہیں وَأَنَّ وجوب الاقل و امتثالہ فی استقلالی یغایر وجوب الاکثر،
فرماتے ہیں کہ استقلالی کے اندر جو عقل کا وجوب ہوتا ہے اور اس کی جو بجا آوری ہوتی ہے وہ اکثر کے وجوب کے مغایر ہوتی ہے۔ اللہ فرد وجوب ہی البتہ اس صورت میں کہ جب ہم اکثر کے وجوب کو فرض کر لیں تو وہ امتثال ہو، اور اگر ہم اکثر کا امتثال کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہاں پہ فرماتے ہیں کہ جو عقل کو اگر آپ انجام دے دیتے ہیں تو یہ ایک مستقل طور پر آپ نے اس کو انجام دے دیا ہے، اس کا تعلق اس اکثر سے نہیں ہے۔ اس کو اگر آپ فرض کرتے ہیں کہ واجب ہو بھی گیا ہے تو اب اس کو علیحدہ طور پر جو حصہ رہ گیا ہے آپ اس کو انجام دے دیں گے تو یہ امتثال ہو جاتا ہے۔ فلکل وجوب امتثال، پس ہر ایک کے لیے علیحدہ طور پر وجوب ہے، یعنی عقل کا علیحدہ وجوب ہے اور علیحدہ بجاوری ہے، اسی طرح جو اکثر ہے اس کا وجوب اور بجاوری اس سے جدا ہے، اسی لیے اس کو نام بھی دیا جاتا ہے اقل و اکثر استقلالی۔ اس کی مثال دیتے ہیں کہ دین المردد بین الدینار والدینارین، جس طرح کہ ایک قرضہ ہے، اب نہیں پتہ چل رہا ہے کہ آیا 1 دینار واجب ہے یا 2 دینار، تو یہاں پر یہ ہے کہ اگر آپ 1 دینار کو دے دیتے ہیں تو اب جو دوسرا دینار ہوگا ایسا نہیں ہے کہ پھر سے شروع ہونا پڑے گا، نہیں، بلکہ 1 دینار جو دے چکے ہیں اس کی ادائیگی ہو چکی ہے، وہ ہماری گردن سے اتر چکا ہے۔ اب اگر واجب قرار دیتے ہیں کہ دوسرا دینار بھی دینا ہے تو وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ والظاہر وجوب امتثال العقل، یہاں پر ظاہر یہ ہے کہ عقل کی بجاوری واجب ہے، وعدم لزوم امتثال الاکثر۔ یہاں پر یعنی شبہ وجوبیہ حکمیہ میں جہاں پر اقل و اکثر میں معاملہ دائر ہو جاتا ہے اور اقل و اکثر استقلالی ہوتے ہیں، تو حکم یہ ہے کہ یہاں پر عقل کا امتثال اور بجاوری واجب ہے، جو اکثر ہے اس کی امتثال، اس کی بجاوری واجب اور لازم نہیں ہے، لعدم ثبوت وجوب ہی، چونکہ اس کا وجوب ثابت نہیں ہے، جس طرح کہ دینار کی یا قرضے کی مثال دی ہے۔ بخلاف العقل فی الارتباطی، بخلاف اس عقل کے کہ جو ارتباطی ہوتا ہے، فإنہ علی فرض وجوب الاکثر، کیونکہ یہاں پر اگر آپ اکثر کے وجوب کو فرض کر لیتے ہیں ساتھ ساتھ تو یکون واجبا بنفس وجوب الاکثر، یہاں پر جو عقل ہوگا وہ اکثر کے وجوب کے ساتھ ہی واجب ہوگا۔ فلہما وجوب واحد و امتثال فارد، بس یہاں پر ایک ہی وجوب ہے اور یہاں پر جو بجاوری ہے وہ ایک ہی بجاوری ہے، یعنی اگر آپ عقل کو انجام دیتے ہیں اور اکثر کو انجام نہیں دیتے ہیں اس صورت میں تو یہاں پر بجاوری شمار نہیں ہوگی جب تک آپ دونوں کو ایک ساتھ انجام نہیں دیتے۔ وَلِذَلِكَ اخْتَلَفُوا فِي جَوَازِ الْاقْتِصَارِ بِالْعَقْلِ، یہی وجہ ہے کہ علماء نے اختلاف کیا ہے کہ عقل پر یہاں پر اختصار کرنا اور بھروسہ کرنا وہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے، اور لزوم الاتیان بالاکثر یا اکثر کی بجاوری لازم ہے، اس میں جو ہے علماء کا اختلاف ہے۔